بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ فاتحہ کی ابتدا میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام کا تذکرہ ہوا تو اس کے بعد بندے نے براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، عرض کی کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عبادت کا لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ معبود بننے کی جو شرائط ہے وہ اللہ کی ذات میں ہے۔ اللہ کی ذات کے سوا کسی میں معبود بننے کی شرائط نہیں، صفات نہیں۔ معبود وہی بن سکتا ہے کہ جس کا وجود ذاتی ہو، جو خالق ہو، جو مختار کل ہو، جو عالم کل ہو، اور یہ صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی میں نہیں۔ اس لیے بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ذکر کرنے کے بعد یہ اقرار کیا کہ اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، خاص تیری ہی، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں۔ لیکن یہ عبادت یہ حضرت انسان کے لیے انسان کے اندر کمال پیدا کرنے کا عجیب و غریب نسخہ ہے۔ یہ وہ روحانی نسخہ ہے، بلکہ جسمانی نسخہ بھی ہے کہ جو حکیموں کے حکیم، حقیقی طبیب، طبیبوں کے خالق، مالک، رازق، اس نے یہ نسخہ دیا ہے حضرت انسان کو۔ اور ظاہر ہے یہ نسخہ اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، جسمانی خاص کر روحانی لحاظ سے، اس میں کمال پیدا کرنے کے لحاظ سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑا ضروری قرار دیا۔ یہاں تک کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے اللہ نے حکم دیا کہ اس وقت سے اس کو یہ نسخہ دو۔ 10 سال کی عمر میں اگر نہ اپنائے تو اس کو مارو اس پہ، اور پھر جب بالغ ہو جائے پھر اس کو نہ اپنائے، پھر رب کی طرف سے بڑی سخت پکڑ ہے، اس کی دنیا آخرت دونوں میں بڑی پکڑ ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ عورت کو ولادت کے دوران بھی معاف نہیں۔ یہ ایسا نسخہ ہے، اور انسان بیمار ہو تو بھی معاف نہیں، سفر میں ہو تو آدھا ہو جاتا ہے نسخہ، لیکن معاف پھر بھی نہیں ہے۔ کھڑے ہو کے پڑھے، نہیں تو بیٹھ کے پڑھے، نہیں تو لیٹ کے پڑھے، لیٹ کے اشارے سے رکوع سجدہ کرے، معاف پھر بھی نہیں۔ اب اس کی کوئی وجہ ہے، وجہ یہی ہے کہ اس سے حضرت انسان میں کمال پیدا ہوتا ہے، کامل انسان بنتا ہے، وہ کامل۔ اللہ کو جو پسند ہے وہ کامل و اکمل انسان پسند ہے، اور اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت دونوں کی حکمرانی جو دیتا ہے وہ کامل و اکمل انسان کو، ایسا انسان انسانوں کے، دیگر انسانوں کے دلوں پہ حکمرانی کرتا ہے اور دلوں میں بستا ہے، اور ساری کائنات، کل کائنات کا محبوب بن جاتا ہے، اور کل کائنات بھی اس کی بات مانتی ہے، تابع ہو جاتی ہے۔ یہ وہ نسخہ ہے۔ اس نماز کو اور اس عبادت کو، اللہ کی عبادت کو اگر بندہ ساری شرائط کے ساتھ، آداب کے ساتھ ادا کرے، پورے اخلاص کے ساتھ ادا کرے،
تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت میں اس کو استغراق نصیب کرتا ہے. استغراق حضور قلب کے ساتھ اور حاضر دماغی کے ساتھ، اور اس طرح نماز پڑھتا ہے کہ نماز میں غرق ہو جاتا ہے. نماز کے دوران پھر اس کو رب کے سوا کوئی اور چیز نظر نہیں آتی، رب کے سوا کوئی اور چیز نظر نہیں آتی. بس وہ رب کے کلمات وہ اس کو سمجھ آ رہے ہوتے ہیں، جس سے وہ رب کو یاد کرتا ہے، تعریف کرتا ہے، مانگتا ہے، اور رب کی ذات اس کو نظر آ رہی ہوتی، کوئی اور چیز نہیں. یہ ایسا عظیم نسخہ ہے اور اس کی بڑی مثالیں موجود ہیں. اب داؤد شریف کے اندر روایت ہے کہ ایک صحابی جنگ کے دوران پہرا دے رہا تھا، تو اس نے کہا ویسے پہرا دے رہا ہو، چل نماز شروع کر دو. اب نماز جب شروع کی تو اس میں نماز میں ایسا غرق ہوا صحابہ کی نماز جو ہوئی، ایسا غرق ہوا کہ دشمن کی طرف سے تیر آ کے لگا، جسم میں پیوست ہوا اور جسم سے خون بہنا شروع کیا، خون بہنا شروع ہو گیا اور اس کو پتہ ہی نہیں چلا. نماز میں ایسا غرق ہے. ایسے ہی حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور تابعی ہیں، پاؤں میں زخم لگا، لوگ آپریشن کرنا لوگوں نے چاہا، وہ تیار نہیں تھے اس کے لیے. لوگوں نے کہا نماز میں مشغول ہو جائیں پھر کر دیں گے. چنانچہ نماز میں جب مشغول ہو جائے، لوگوں نے پاؤں کا آپریشن کیا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا. خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نماز پڑھنے لگے لوگوں کے ساتھ، اچانک مسجد کی چھت سے سانپ نکل آیا. لوگوں نے جب دیکھا، لوگ بھاگ نکلے، سارے کے سارے بھاگ گئے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آخر تک نماز پڑھتے رہے. آخر تک آپ نے نہ نماز توڑی، نہ آپ نکلے، پتہ ہی نہیں چلا آپ کو نماز پڑھ رہے تھے. جب دو آدمی اخلاص کے ساتھ پوری شرائط کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک کو اس کی روح کو ایسے کامل بنا دیتا ہے، ایسی کامل بن جاتی ہے روح کہ پھر نماز میں وہ غرق ہو جاتا ہے. اور پھر ایک بات ہے، اس طرح نماز پڑھنے کے اور بھی بڑے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، اور بھی بڑے اثرات. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شخص کو ایسا باکمال بنا دیتا ہے کہ وہ جب زبان سے بولتا ہے تو اس میں ایسی تاثیر ہوتی ہے، ایسی تاثیر کہ دلوں میں انقلاب برپا کر رہی ہوتی ہے. زبان دلوں میں انقلاب برپا کر رہی ہوتی ہے، اور زبان کی وہ باتیں، زبان سے نکلی ہوئی باتیں، وہ وقت کا چرواہا کیوں نہ ہو، وہ بڑے بڑے ائمہ کو اپنے مرید بنا دیتا ہے، معتقد بنا دیتا ہے. جیسے حضرت شیبان ربعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے ہم عصر ہوئے ہیں، ان کے زمانے میں گزرے ہیں. چرواہے تھے، بکریاں چراتے تھے، لیکن بڑے عابد، زاہد، متقی، پرہیزگار انسان تھے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کی مجلس میں بیٹھتے تھے. اور جب کسی نے پوچھا کہ وقت کے اتنے بڑے محدث، فقیہ اور مجتہد ہو اور تم ایک ان پڑھ آدمی کی مجلس میں بیٹھتے ہو، تو یہ دونوں کہتے تھے کہ ہے تو ان پڑھ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دلی وہ حرارت عطا کی ہے، قلبی وہ حرارت عطا کی ہے کہ وہ حرارت ہمارے دل میں نہیں پائی جاتی. وہ قلبی حرارت، وہ قلبی گرمی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں دل جوش مار رہا ہوتا ہے، جوش اللہ کی محبت میں، اللہ کی عظمت میں، اللہ کی عظمت کی وجہ سے، اللہ کی محبت کی وجہ سے دل میں جو جوش ہے اللہ کی محبت کا اور اللہ کی عظمت کا، وہ ہمارے دلوں میں کہاں ہے؟ جو اس کے دل میں. اس لیے ان کی مجلس میں بیٹھ کر ہمیں سکون ملتا. اور یہ شیبان ربعی کے بارے میں آتا ہے، جب بکریاں چرا رہے تھے، ایک مرتبہ جنابت لاحق ہوئی، پانی کوئی نہیں، نماز کا وقت ہوا. کہنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، میرے مولا تیرے سامنے میری حالت ہے
مجھے طہارت کی ضرورت ہے، طہارت کی ضرورت ہے، پانی کوئی نہیں، میرے لیے پانی کا انتظام کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش برسائی، صحرا میں رہ رہے تھے، جنگل میں رہ رہے تھے، پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا، بکریاں جہاں چلا رہے تھے، اللہ نے بارش برسائی اور اس طرح اللہ نے ان کے غسل کا انتظام کر دیا۔ اور یہ جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتے تھے تو ظاہر ہے بکریوں کی طبیعت میں ادھر ادھر بھاگنا، ادھر ادھر بھاگنا، دور دور تک بھاگنا اور پھیل جانا، تو یہ کہتے اللہ تبارک و تعالیٰ میں تو نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، اور ان بکریوں کا میرے سوا کوئی اور نگہبان نہیں، میرا کوئی اور نائب نہیں، کوئی اور آدمی جو اس کی نگہبانی کرے۔ اللہ میں مسجد جا رہا ہوں، تیرا حکم ہے، تیرا حکم ہے اس کو زندہ کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے میری ان بکریوں کی حفاظت فرما۔ چنانچہ پھر کیا کرتے، بکریوں کو ایک جگہ یہ اکٹھی کرتے اور بکریوں کے ارد گرد یہ حلقہ بنا دیتے، دائرہ بنا دیتے، اور پھر اس طرح دائرہ بنا کے اللہ سے مانگ کے چلے جاتے۔ واپس جب مسجد سے آتے نماز پڑھ کے تو بکریاں اس دائرے کے اندر کھڑی ہوتی تھیں، دائرے کے اندر، وہاں سے نکلتی نہیں تھی۔ آدمی عبادت جب کرے، عبادت اللہ کی عبادت، وہ کوئی بھی ہو، وہ روزہ ہو، وہ فرض نماز ہو، وہ نفلی نماز ہو، یا کوئی اور عبادت، پوری شرائط کے ساتھ، پورے آداب کے ساتھ اور پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کرے تو پھر انسان میں اللہ کمال پیدا کرتا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، یہ پائے کے عالم بھی تھے اور بزرگ بھی تھے۔ یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، جو کوئی زیادہ پڑھے ہوئے نہیں تھے، زیادہ پڑھے ہوئے نہیں تھے، زیادہ تعلیم ان کی نہیں تھی، ان سے بیعت تھے۔ تو جب کسی نے پوچھا کہ اتنے بڑے بڑے عالم ہو اور تمہیں اس آدمی سے بیعت ہو کہ جو کوئی زیادہ پڑھے ہوئے نہیں، تو انہوں نے کہا وہ زیادہ پڑھے ہوئے تو نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر باقی جو کمال رکھا ہے وہ کمال ہمارے اندر نہیں، کمال ہمارے اندر نہیں ہے، اس لیے ہم کیا بڑے بڑے علماء ان سے بیعت۔ ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ، عارف باللہ، اللہ کی معرفت رکھنے والے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے آدمی، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے لوگ جن کو پوری دنیا میں لوگ مانتے ہیں اور پوری دنیا کے اسلامی بینکاری کے جو ہے نا نگران ہیں، کویت ہو، بحرین ہو، سعودیہ ہو، وہ بھی ان سے بیٹھتے۔ اب یہ جو ڈاکٹر ہے، کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹر نہیں، پی ایچ ڈی، اور پھر ایم بی بی ایس ڈاکٹر بھی نہیں، ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے، اور بظاہر بڑے سادے لگتے تھے، لیکن جب انتہائی نیک تھے، مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، اور انتہائی نیک انسان تھے، عابد زاہد انسان تھے، تو حضرت تقی صاحب کہتے ہیں کہ ان کی باتیں جو ہے نا دل کی کایا پلٹنے والی تھی، دل کی کایا۔ پھر حضرت لقمان حکیم یہ بھی چرواہے تھے، 1000 انبیاء کی خدمت کی تھی انہوں نے، لقمان حکیم نے 1000 انبیاء کی، 1000 انبیاء کے پروردہ تھے، تربیت انہوں نے کی تھی، تربیت 1000 انبیاء نے کی تھی، ان کی تربیت میں رہے تھے، ان کی صحبت میں رہے تھے، اور یہ ان کے خادم رہے 1000 انبیاء۔ تو پھر اللہ نے انبیاء کی صحبت سے اور ان کی خدمت کی برکت سے ایسا بدلہ بات نہیں، ایسا کمال ان میں پیدا ہوا کہ وہ جب بات کرتے تھے تو ان کی بات سننے کے لیے دنیا آتی تھی، دنیا جمع ہوتی تھی۔ اور اس کو آپ نہیں دیکھتے، اللہ نے ان کی نصیحتیں قرآن میں ذکر کی، اور پوری ایک سورت کا نام اللہ نے سورہ لقمان کے نام سے جو ہے وہ رکھا۔ چرواہے، تو بات یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے۔ یہ اللہ نے عبادت اس کے اوپر ویسے نہیں رکھی، ویسے پھر فرض نہیں کی، اور پھر دن میں 5 مرتبہ، اور پھر یہ ہے کہ جب تک تمہارے ہوش و حواس ختم نہ ہو جائیں اس وقت تک نہ چھوڑو، اگرچہ لیٹ کو اشارے سے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وقت یہ اس میں یہ نماز اور یہ عبادت کمال پیدا کرتی ہے۔
بلکہ ہر عبادت، نماز تو سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرب دلانے والی اور بنیاد ہے اس کے اندر کمال پیدا کرنے میں نماز۔ اس کے علاوہ روزہ ہے یا حج ہے، جو بھی عبادت ہے انسان اگر اخلاص کے ساتھ کرے، پوری شرائط کے ساتھ کرے، یہ انسان میں ایسا کمال پیدا کر دیتی ہے یہ عبادت کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کے وہ آثار دنیا کو دکھا دیتا ہے۔ عبادت کے وہ آثار اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو دکھا دیتا ہے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بہت پائے کے عالم، بہت پائے، اور مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ جو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے داماد تھے، پائے کے عالم ہیں۔ یہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، ان کے مرید ہیں، علیہ کو زیادہ پڑھے ہوئے نہیں تھے، تو کسی نے ان کو بھی یہی کہا کہ یہ آدمی اتنے زیادہ پڑھے ہوئے نہیں، تم نے پائے کے عالم ہو۔ انہوں نے کہا اللہ نے ان کو جو باطنی صلاحیت اور جو کمال عطا کیا ہے وہ ہم میں نہیں۔ پھر شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے کہا رات کا وقت ہے، نماز پڑھتا ہوں، رات کے وقت میں نماز پڑھوں گا، بڑا سکون ہوگا، وسوسے نہیں ہوں گے۔ چنانچہ میں نے 2 رکعت پڑھی، وسوسے آنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ پھر اور 2 رکعت، پھر اور 2 رکعت، پھر اور 2 رکعت، وسوسے آتے گئے، اور میں جیسے چاہتا رہا بغیر وسوسوں کے نماز ہو سکون کے ساتھ، وہ نماز نصیب نہیں ہوئی، یہاں تک کہ 100 رکعت میں نے پڑھ لی۔ تو اللہ والے لوگ، ان کا تو کام تھا دنیا میں اللہ کو خوش کرنا، عبادت کرنا، 100 رکعتیں پڑھی، لیکن وسوسے آتے گئے۔ میں نے صبح پھر اس کا ذکر اپنے مرشد حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سے کیا، تو انہوں نے کہا کہ آج میرے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھو، میرے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھو۔ میں نے ان کے پیچھے جب 2 رکعت نماز پڑھی، مجھے کوئی وسوسہ نہیں آیا، اور ان 2 رکعت سے میرا باطن ایسا بدلا کہ اس کے بعد کبھی مجھے وسوسہ نہیں آیا۔ اور اس کی بڑی دلیل حضرت عمر فاروق اور ان کے پیچھے وہ نوجوان کی نماز پڑھنا، جو میں نے پہلے کئی مرتبہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک خوبصورت لڑکی کو دعوت دی اس نے زنا کی، اور لڑکی جانتی نہیں کہ ہمارا قسم کا ہے، غنڈہ بدماش ہے، میں اگر انکار کروں گی زبردستی میری عزت ٹوٹ لے گا، تو بڑی سمجھدار تھی، کہ ٹھیک ہے تو آسان شرط ہے، کوئی بات نہیں، میں تیار ہوں۔ لیکن عمر فاروق ان کے پیچھے 40 دن تک اللہ کے ساتھ نماز پڑھی، تھی بڑی سمجھدار، اور ان کو پتہ تھا کہ جو عبادت پوری شرائط کے ساتھ، آداب کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ادا کرے، تو وہ عبادت اس کے دل کی کایا پلٹ دیتی ہے، اس میں انقلاب برپا کر دیتی ہے، اس میں روحانی انقلاب برپا کر دیتی ہے۔ اور اس طرح اگر وہ امام ہو تو اس کے پیچھے پڑھنے والے بھی، ان میں بھی انقلاب آ جاتا ہے۔ پھر عمر فاروق نہ ہو، ان میں جو ہے نماز کی عبادت کی شرائط نہ ہو، آداب نہ ہو، اخلاص نہ ہو، پھر کمال نہ ہو اخلاص کے اندر، تو انہوں نے جب ان کے پیچھے، وہ نوجوان نے جب ان کے پیچھے ابھی 12 دن نماز پڑھی تھی، 12 دن، تو دل کی کایا پلٹ گئی، اور پھر جب 40 دن نمازیں پوری کی، پھر عورت نے پیغام بھیجا کہ بھئی تیری شرط پوری ہو چکی ہے، اب آ جاؤ۔ بڑی سمجھدار، جس کو پتہ تھا اب کہاں آئے گا یہ، تو اس نے کہا نہیں، پہلے میں تجھ جیسی لڑکیوں کو اس لیے تلاش کرتا تھا، ان کے پیچھے پھرتا تھا کہ مجھے وہ نہیں ملا تھا، ان لڑکیوں کا رب نہیں ملا تھا، اب مجھے لڑکیوں کا رب ملا ہے تو مجھے لڑکیوں کی ضرورت نہیں۔ اس رب کے ملنے سے مجھے وہ مزہ محسوس ہوا اور ہو رہا ہے، اور وہ چسکا مجھے اب محسوس ہو رہا ہے کہ جو لڑکیوں میں، اور پہلے جو میں عیاشی کرتا تھا، میرے لیے جو عیاشی ہوتی تھی تو بربادی تھی حقیقت میں، اس میں وہ مزہ کام، اب مجھے رب ملا، مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں، مجھے رب کے سوا کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اگر عبادت اخلاص کے ساتھ ہو، یہ اللہ نے ویسے ہمارے اوپر نہیں رکھی، وہ حکیم ذات ہے، حکیم ذات ہے۔
بڑی حکیم ذات ہے، پیسے نہیں رکھی، اس لیے رکھی کہ ہم میں کمال پیدا ہو۔ اور مصیبت یہ ہے جس چیز سے سب سے زیادہ کمال پیدا ہوتا ہے، اب آج مسلمان خاص کر وہ مسلمان اس میں سست اور پیچھے ہیں، چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، بوڑھے جوان ہیں، مرضی کی نماز ہے، حالانکہ کامل نماز اور کامل ادائیگی نماز کے یہ جمعہ تکبیرہ کے ساتھ نماز ہے۔ مرضی کے جب چاہا پڑھ لیا، جب چاہا نہیں پڑھا، کبھی نماز پڑھی کبھی نہیں پڑھی، اور کبھی جو ہے جمعات کے ساتھ پڑھی اور اکثر بغیر جمعات کے پڑھی، حالانکہ جمعات کے ساتھ کامل ادائیگی ہے، جمعات کے بغیر ناقص ادائیگی ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جب تک کھلا ہوا منافق نہیں ہوتا تھا، جس کے نفاق کا سب کو پتہ ہوتا تھا، ایسا کھلا ہوا منافق نہیں ہوتا تھا، نماز جمعات کے ساتھ وہ منافق بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اور خاص کر پھر فجر کی نماز، اور خاص کر جو ہے نا وہ عشاء کی نماز منافق اگرچہ دکھلاوے کے لیے آتے تھے، نماز ان پہ بڑی بھاری گزرتی تھی دکھلاوے کے لیے، لیکن آتے تھے۔ آج منافقوں کی طرح ایمان والوں پہ بھی نماز بھاری ہے، خاص کر عشاء کی نماز اور پھر اس سے زیادہ فجر کی نماز۔ اس لیے تو ان دو نمازوں کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان فرمائی، بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال بات ابھی صرف عبادت کی ہو رہی تھی، عبادت کی، اور ہمارا ٹائم اس پہ پورا ہو گیا۔ اب اس کے بعد اگر بات جائیں گے دوبارہ استعانت کی طرف، ٹھیک ہے، تو بات جو ہے نا پھر شاید گھنٹے سے بھی بڑھ جائے۔ تو چلے میں تو سمجھ رہا تھا کہ آج ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تشریح ہو جائے گی، لیکن جو تشریح رہ گئی استعانت کی، ایاک نستعین کی، وہ انشاءاللہ کل کر لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین،